یہ جو تمہاری زراعت وغیرہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میرے حوالے کر دو، انی حفیظ علیم، کردار دلیل، ایسے نہیں کہ منصب چاہیے، انی حفیظ علیم، میں علم بھی رکھتا ہوں اور حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دے دیا کہ آگے چل کر 7 سال تک کیا ہوگا، پھر اس کے بعد 7 سال کون سے آئیں گے، پھر اس کے بعد 1 سال کون سے آئیں گے، تو سارا علم اللہ نے آپ کو دے دیا، ساری صلاحیت دے دی، ساری پلاننگ آپ نے کر لی کہ ابتدائی 7 سال وہ اچھے ہوں گے، تو ان میں ہم نے کتنا غلہ جمع کر لینا ہے کہ اگلے 7 سال جو آئیں گے تو لوگوں کی خدمت کرنی، اور وہی کیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ پہلے 7 سال آئے، اول تو یہ کہ یہ منصب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے خود مانگا اور طلب کیا، جو کہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، بالکل جائز تھا، کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت موجود تھی۔ جس طرح سے آپ نے کیا کوئی دوسرا ہوتا تو نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے ساتھ جو علم تھا، آپ کے ساتھ جو طاقت اور قوت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ اس کے بعد یہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی ترتیب سے سارا نظام سنبھالا کہ پہلے 7 سال میں اتنا غلہ جمع کر لیا اور اس کو ایسا سیو کر لیا کہ اگلے جو 7 سال تھے، جو آپ نے جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ جناب بالکل خستہ حالی کے، قحط سالی کے دور ہوگا، تو اس میں اب آپ نے غلے کا منہ کھولا اور جناب غلہ تقسیم کرنا شروع کیا، بالکل وہی مناسب قیمت پر جو عام دنوں میں تھی، اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے کوئی غریب فیملی ہوتی تو اس ایسے بھی نواز دیا جاتا۔ ہماری طرح نہیں کہ جناب ہم نے سیو تو کر لیا، بولا جب مارکیٹ سے شارٹ ہوگا جب بیچیں گے اور منہ مانگی قیمت لیں گے، تو یہ ظلم ہے۔ یہ اگر اناج وغیرہ کے متعلق ہو تو جائز بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ چیزوں میں ہو تو ظلم ہے کہ کسی مسلمان کی، انسان کی ضرورت سے ناجائز طور پر فائدہ اٹھانا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہ سلسلہ جاری کیا، دوسرے شہروں سے لوگ آتے اور آپ سے غلہ لیتے، مناسب قیمت پر خرید لیتے، جتنے افراد ہوتے اس کے حساب سے آپ دیتے، کم زیادہ کا اعتبار کیا تھا، جتنے افراد ہیں اتنے آپ کو اتنا جو ہے نا غلہ دے دیا جائے گا، ایک فرد کا 1 اونٹ بھر کر اناج دیا جاتا۔ اب آپ کے وہ بھائی جو شہر کنعان میں ہے، آپ مصر میں ہے، وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، یہ اب چلے انہیں خبر ملی کہ بھائی وہ جو مصر کے بادشاہ ہے وہ بڑا نواز رہے ہیں، تو چلو ہم چلتے ہیں۔ یہ 10 کے 10 بھائی گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 10 بھائی یہ بڑی عمر کے تھے اور 11واں جو سب سے چھوٹا تھا وہ کم عمر تھا۔ آپ کے والد گرامی نے اسے پھر اپنے پاس روکا، کیونکہ حضرت یوسف کے بعد پھر آپ انہی کو محبت کرتے تھے اور انہی میں حضرت یوسف کو تلاش کیا کرتے تھے، انہی کو پیار کر کے وہ اپنی تسلی کیا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق، تو انہیں روک لیا۔ باقی کے 10 بھائی کیونکہ بڑے تھے، یہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، کیونکہ ظاہر ہے وہی ناک نقشہ اور وہی سب کچھ، وہی نام وہی شہر، لیکن وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جسے ہم نے چند درہموں کے عوض بیچ دیا تھا وہ تو سمجھے کہ یار زندہ ہوگا بھی یا نہیں، اور اگر زندہ بھی ہوگا تو کسی غلامی کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح آج عزیز مصر بن چکا ہے، اور جس کے پاس ہم مانگنے جا رہے ہیں وہ وہی بھائی ہے جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ وہاں گئے، ساری گفتگو ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروایا، وہ ٹھیک ہے آپ کا سامان تیار، کتنے بھائی ہو؟ بولے جی 11 بھائی ہیں۔ آئے کتنے ہو؟ 10۔ 11واں کا ہے؟ وہ والد نے روک لیا، فرمایا نہیں، میرے یہاں حساب پورا ہے، انصاف برابر ہے، 11ویں کو لے کر آؤ۔ سامان دے دیتے ہیں لیکن 11ویں کو لے کر آنا تاکہ بات پوری ہو جائے۔ تمام سامان تیار کروایا اور خادم کو کہا کہ یہ جو رقم لائے ہیں نا، تھوڑی سی رقم لائے ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ رقم بھی ان کے سامان میں ہی رکھ دو، انہیں بتانا نہیں ورنہ شرمندہ ہوں گے، ان کے سامان میں ہی چھپا دو تاکہ گھر جا کے کھولیں تو انہیں سامان بھی مل جائے، اناج بھی مل جائے اور انہیں ان کی رقم بھی مل جائے۔ ویسا ہی ہوا، جب وہ گئے انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ حضور وہ جو عزیز مصر ہے وہ اب 11ویں بھائی کو بلا رہے ہیں، اور ان کا تقاضا یہی ہے کہ بھئی اسے لے کر آؤ گے تو پھر انصاف پورا ہوگا، ورنہ تو پھر وہ دھوکے بازوں میں ہمیں شمار کریں گے، بعد خلافوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ تو آپ نے کلام کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ پہلے تم یوسف کو بھی تو ایسے ہی لے کر گئے تھے، آج تم اس کے بھائی کو لے کے جانا چاہتے ہو، کیسے تم پر بھروسہ کر لو؟
اب وہ کافی مشکل میں آئے، یقین دلانا مشکل ہو گیا. جب انہوں نے سامان کھولا نا تو اس میں ان کی رقم نکلی، تو وہ انہوں نے دکھائی کہ دیکھو ابا جان، وہ بادشاہ وہ اتنا رحم دل ہے کہ اس نے ہماری رقم بھی واپس کر دی. تو اب تو آپ یقین کر لیں کہ وہ اگر ہم سے پھر گیا اور اس نے اپنی عطا روک لی تو ہم حرج میں آ جائیں گے. تو آپ بھیج دیں، ساتھ جائیں گے، اور ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ اب کی بار کچھ ایسا نہیں ہوگا. ہم جو ہے بنی ابین ان کا نام تھا کہ میں انہیں جو ہے ہم ساتھ لے کر آئیں گے بحفاظت. خیر مان لی بات اور آپ نے فرمایا جاؤ. وقال یا بنیا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. ایک نصیحت فرمائی والد نے کہ جب شہر مصر میں جاؤ نا تو تم 11 بھائی ہو، تمہاری جسمانی حیثیت بھی اچھی ہے، چہرے بھی تمہارے شاندار ہیں، تو الگ الگ دروازے سے جانا، ایک ساتھ نہیں جانا. ایک ساتھ جاؤ گے نظر لگ سکتی ہے. الگ الگ دروازوں سے جانا تاکہ لوگوں کی توجہ تم پر نہ آئے کہ یہ کون سی فیملی ہے کہ جو اتنے شاندار قسم کے لوگ ہیں. تو یہ آپ نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اگر اللہ نے کوئی فیصلہ فرما دیا ہے تمہارے متعلق تو میں اس میں سے کوئی کمی نہیں کر سکتا. بس یہ ایک سبب ہے جسے تم اختیار کرو کہ الگ الگ دروازوں سے جاؤ تاکہ تمہیں نظر نہ لگے. یہاں پر علماء نے فرمایا کہ دیکھو انسان کا کام ہے سبب اختیار کرنا، انسان کا کام ہے واسطہ وسیلہ اختیار کرنا. آگے جو اصل فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے. ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا ہی. علیہ توکلت، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المؤمنون، اور متوکل جو ہوتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا انداز یہی ہوتا ہے. یہاں سے دیکھیے کہ آپ نے بھروسہ اللہ ہی پر رکھا، اور ایک جو سبب تھا اس سبب کو بھی اختیار کیا اور کروایا کہ ایک سبب ہے اسے اختیار کر لینا، باقی فیصلہ اللہ کا. ہم یہاں پر توکل کے معنی میں جو غلطی کرتے ہیں نا، وہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ اختیار نہیں کرتے. توکل دونوں چیزوں کو ایک ساتھ اختیار کرنے کا نام ہے کہ اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اور جو سبب ہے اسے آپ اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے، اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے استعمال کریں. ہم یا تو سبب ہی اختیار نہیں کرتے، جہاں ہم ہار جاتے ہیں، جہاں ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اللہ پر چھوڑ دیا. بابا اب تو چھوڑنا ہی تھا، تیرے بس سے بات باہر نکل گئی، اب تیری طاقت نہیں کسی سے لڑنے کی. اب وہ آ کر کہے کہ جی میں نے تو اللہ پر چھوڑ دیا، کل تک کیا کر رہا تھا؟ کوئی کسر نہیں چھوڑی، دشمن کو ہرانے میں، دشمن کو جھکانے میں، کسی کا برا چاہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب ہار گیا تو کہتا ہے کہ اللہ پر چھوڑ دیا. یہ اللہ پر چھوڑنا نہیں ہوتا، اسباب پر سارے اختیار کرنے پڑتے. دوسری طرف کہ اگر ہم کوئی سبب اختیار کر لیں تو ہم کہتے ہیں نہیں جی جناب میں نے محنت کر لی ہے تو اب مجھے رزلٹ اور صلہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کا چاہیے. اب وہ خدا کی جو ہے طاقت و قدرت کو بھول جاتا ہے، اس کی بس ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، نہیں جی محنت کری ہے میں نے، مجھے صلہ پورا چاہیے. جب صلے کی بات کرو گے، جب خدا کی رحمت کی بات کرو گے تو محنت ہی نہیں کرو گے. یہ بھی اصول کے خلاف ہے. جہاں محنت کرتے وہاں خدا کی رحمت اور عطا پر بھروسہ ختم ہو گیا کہ جناب جو محنت کرنی تو چاہیے ہی چاہیے. دونوں صورتیں غلط ہیں. دونوں کو ملا کر چلنے کا نام توکل ہوتا ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کریں، جتنے بھی اسباب اللہ نے بنائے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اصل فیصلہ اللہ ہی کا ہے. اصل فیصلہ اللہ ہی کا ہے. اللہ چاہے گا تو یہ اسباب آپ کو فائدہ دیں گے. ہم نے دین و دنیا میں اس طرح کی تقسیم کی ہے کہ دنیا کے لیے ہم نے اسباب اختیار کر لیے، خدا کی عطا کو بھول گئے، اور آخرت کے معاملے میں ہم بس اس بات پر بیٹھے ہوئے اسباب ہمیں اختیار نہیں کرنے، عبادتیں ہمیں نہیں کرنی ہے جناب، اور کوئی اچھائی ہمیں نہیں اپنانی ہے. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، جنت دینے والا ہے. تو یہ دونوں طریقے جو ہے یہ غلط ہے. دنیا میں بھی مانو نا پر اس بات کو، بیٹھ جاؤ گھر میں بولو اللہ دینے والا ہے، نہیں مانیں گے. بخار بھی ہوگا، بیمار بھی ہوں گے تو باہر نکلیں گے محنت کرنے گے. جناب بچوں گھر سے نکلوں گا تو بچوں کا پیٹ پالوں گا نا، تو پیٹ تیری اوقات کیا پالنے کی، وہ تو رب پال رہا ہے. بیٹھ جاؤ گھر میں. نہیں جی خواہشیں پوری کرنی ہے، جمع کرنا ہے، محنت کرنی ہے. دیکھ رہے ہیں سب کو، سب محنت کر رہے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں دیکھتے جو آخرت کے لیے محنتیں کر رہے ہیں؟
اس وقت آنکھیں کیوں اندھی ہو جاتی ہے کہ جو آخرت کے محنت کرنے والے نظر نہیں آتے؟ تو بابا جس طرح دنیا کے لیے محنت کی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ آخرت کے لیے محنت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آخرت کے لیے محنت کرو، اللہ کا حکم ہے اللہ کے دربار کی طرف دوڑو، اللہ کا حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں تو کلمہ تک صحیح پڑھنا نہیں آتا اور ہم کہتے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور حضور کا پڑوس۔ تو بابا حضور کا پڑوس اللہ دینے پر قادر ہے، لیکن وہ کام بھی تو ہونا کہ حضور فرمائے کہ ہاں اس کے اندر صلاحیت ہے میرا پڑوسی بندی۔ صلاحیت تو خیر کیا آئے گی؟ حضور اس کے ٹوٹے پھوٹے کام کو دیکھ کر اس پر رحم کھا کر قبول کر لے کہ چلو اس نے کوشش تو کی، لیکن کوشش ذرا برابر نہ ہو۔ اور دعا مانگتے وقت ہمیں حدیث یاد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت الفردوس مانگا کرو، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو دعا کے ساتھ دوا اور کوشش بھی کی جاتی ہے، وہ بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال دوسری بات، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں گئے اور کہا کہ حضور ہمارے غلے میں سے کمی نہ کرے، وہ 11ویں بھائی کا حصہ بھی ہمیں عطا فرما دے، اور ہم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کھانا وانا کھلایا۔ 11 افراد تھے، دسترخوان لگا، 10 پلیٹیں رکھی گئی، 5 پلیٹیں رکھی گئی اور ایک پلیٹ میں 2 افراد کو بٹھا دیا۔ اب یہ 10 جو بڑے بھائی تھے یہ 2 کر کے بیٹھ گئے۔ اب وہ جو چھوٹے والے تھے انہیں ایک غم ہوا اور ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ یار میرا بھائی یوسف ہوتا تو آج میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھائی یوسف نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ کھانا کھانا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب وہ کھانا کھانے لگا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کان میں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لیکن بتانا نہیں ابھی کسی کو، ابھی اللہ کے فیصلے اور ہیں، اللہ کی حکمتیں اور ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب سامان رکھنے لگے نا تو ان کے سامان میں، جو یہ چھوٹے والے تھے، ان کے سامان میں بادشاہ کا اسپیشل پیالہ جو بہت مہنگا تھا جس میں وہ پانی وغیرہ پیا کرتے تھے وہ چھپوا دیا گیا اور کسی کو خبر نہیں تھی۔ جب وہ 10 بھائی 11 بھائی چلے قافلے کے ساتھ شہر کی حدود پر پہنچے تو بندہ بھیجا، جاؤ چیکنگ کر کے آؤ۔ اب اس نے آواز لگائی، چیک کیا بادشاہ کے دربار سے کون کون آیا، بولا بادشاہ کا قیمتی پیالہ چوری ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار ہم کوئی چور نظر آ رہے تمہیں؟ کہا جناب چیکنگ تو کرنی پڑے گی۔ چیکنگ کی گئی، چھوٹے والے بھائی کے سامان میں پیالہ نکلا، بولا جی اب تو یہ مجرم ہے۔ اچھا جی مجرم ہے تو سزا کیا دی جائے گی؟ فرمایا یہی روکا جائے گا، سزا کچھ نہیں دیں گے، روک لیں گے اپنے پاس۔ انہوں نے کہا بھائی اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے، پہلے یوسف علیہ السلام کا معاملہ تھا، اب ان کے بھائی کا معاملہ ہو گیا، ہمارے والد ہمیں جھوٹا سمجھیں گے۔ کہا کہ بھائی اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا۔ کہا ہم میں سے کسی کو روک لو، بولا نہیں، جو مجرم ہے وہی رکے گا۔ اب اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیلا کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو روک لیا۔ روکا کیوں؟ کیونکہ والد کو بلانا تھا، گھر والوں کو بلانا تھا نا۔ اب انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ 10 بھائیوں نے مشورہ یہ کیا، ایک نے کہ میں یہی رکتا ہوں، اسی شہر میں وقت گزارتا ہوں، تم جاؤ والد کو پوری صورتحال بتاؤ، ان کو بتاؤ واقعی ایسا ہوا ہے، ہمارا ایک بھائی اور بھی رکا ہے وہاں پر دیکھ بھال کے لیے کہ کہیں اس پر ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں اسے سزا تو نہیں دی جا رہی۔ تو لہذا یوسف نے یہ کہا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اب ایک بھائی کو روک لیا۔ اچھا جناب والد کے پاس پہنچے، وہی بات ہوئی کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم ایسا کچھ کرو گے، تم پھر جو ہے تم نے بہانے بنا لیے۔ بہرحال میں صرف ایک کام کرتا ہوں، اور بڑا ایک شاندار جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یاد رکھنے والی چیز۔ تکلیف بہت تھی، ایک بیٹا جانے کے بعد دوسرا بیٹا، اور وہ بھی جو سب سے چھوٹا ہو، جسے نازوں سے پالا ہو۔ آپ نے کہا انما اشکو بثی وحزنی واعلم من اللہ ما لا تعلم، تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد میں اللہ سے کروں گا۔ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد کس سے کروں گا؟ اللہ سے کروں گا، وہی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور یہ فرمایا میں بھی وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی طاقت ہے نا، اسے کبھی آزما کر دیکھو۔ بڑے سے بڑا غم چھوٹا ہے، بڑے سے بڑی تکلیف ہلکی ہے، اور بڑے سے بڑا صدمہ جو ہے وہ سامنے آپ کے کچھ نہیں ہے، جب آپ کو اللہ کی طاقت پر بھروسہ۔ ہم لوگوں کی طاقتوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، میرے تعلقات یہاں تک ہے اتنا بھروسہ، میرے تعلقات یہاں تک ہے اتنا بھروسہ، میرے تعلقات یہاں پر ہے اتنا بھروسہ، لیکن یہ سارے تعلقات فانی ہیں۔ آج یہ کام آ گیا کل نہیں آئے گا، یہ بھی گیا وہ بھی گیا، پھر اینڈ کیا ہے؟ یہ حالات ہمیں ہر روز اس طرف موڑتے ہیں
کہ آخر میں آ کر ہمیں اللہ ہی کا نام لینا پڑتا ہے، تو بھائی شروع میں ہی لے لو۔ آخر میں آ کر ہمیں اللہ کا نام لینا پڑتا ہے کہ یار اب تو یہ جو ایک جملہ ڈاکٹرز کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی اب دعا کی ضرورت ہے، کیا مطلب؟ ڈاکٹر ہار گئے، سائنس ہار گئی، میڈیکل سائنس ہار گئی، تجربے ہار گئے، ٹوٹ کے ہار گئے، مخلوق ہار گئی، اب کیا کریں؟ بولا جو ڈاکٹر خود خدا کا نام نہ لیتا ہوگا، کافر ڈاکٹر بھی مسلمان کو یہی کہتا ہے جاؤ دعا کرو، حقیقت ہے یہ، کافر ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ اب دعا کی ضرورت ہے بس۔ اس کے بعد ہم لگتے ہیں دعا کے لیے، اللہ اے اللہ، اور وہ بھی سلام ہے بھائی لوگوں کی عقلوں کو، خود دعا نہیں کر رہے ہوتے، سارے فیملی ممبر دوسروں سے دعائیں کروا رہے ہو۔ ابے بھائی جس کا باپ ہے وہ کرے دعا، جس کا بھائی ہے وہ دعا کرے، وہ آنسو بہائے، وہ بچھائے مصلی رات بھر، اگر اسے محبت ہے تو نہیں جی میسج چلیں گے، فون کیا جائے گا جی آپ دعا کریں آپ دعا کریں، بھائی نہ اس کا والد نہ اس کا والد، وہ جا کے رات کو سو جائے گا یا وہ آپ کا میسج آگے بڑھا دے گا، یہی تو ہوتا ہے۔ ایک میسج آتا ہے گروپ میں فارورڈ کر دیا، ختم ہو گئی ذمہ داری۔ ہم نے کون سا ہر بندے کے لیے مصلی بچھا لینا ہے؟ ہر بندے کے لیے مصلی بچھائے تو ہمیں اٹھنے کا موقع نہ ملے، اتنی پرچیاں اور اتنے میسج ہوتے ہیں پیچھے، تو کوئی دوسرا آپ کے لیے رب سے تعلق کیوں پیدا کرے گا؟ وہ اپنے لیے کرے گا۔ دعا مسئلہ آپ کا ہے، دعا آپ کا ہے، ایک دعا تک کرنے کے قابل نہیں رہے ہم اللہ سے، اتنا دور ہو گئے رب کی بارگاہ سے، حالانکہ روزانہ حالات ہمیں بتاتے ہیں آخری سہارا اللہ کا ہے۔ تو پہلے ہی مان لو، مسلمان کا تو ایمان ہی ہونا چاہیے کہ اس کو بس نظر ہی خدا ہے، باقی اسباب کے طور پر وہ اختیار کرتا ہے، اس کا کب انکار ہے؟ تو یہ بڑا شاندار جملہ ہے کہ انما اشکو بستی وحسن اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اور اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا کہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائیوں کو دوبارہ بھیجا، جا کر کہو کہ والد کی یہ حالت ہے، آ کے بھی چلی گئی تھی آپ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے، فرمایا جا کر بتاؤ کہ والد کی یہ حالت ہے، تھوڑی مہربانی کریں، بچے کو واپس بھیجیں، جو بھی ہو معاملہ لین دین کے ساتھ حل کر لو۔ جتنا ان کے پاس تھا چھوٹی موٹی رقم وہ لے کر پھر تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ حضور یہ تھوڑا سا بس نذرانہ تھا وہ لے آئے، ہمارے والد بیمار، ہم تنگی کے عالم میں ہیں، یہ اتنا بڑا صدمہ ہمیں مل گیا کہ ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ آپ کی قید میں آ گیا، حضور کچھ کرم فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي اذا انتم جاهلون، کہ جب تمہیں عقل نہیں تھی، جانتے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب اچانک حضرت یوسف کا نام ان کے سامنے آتا ہے، ابھی تک نہیں پہچانے۔ یہ بات بولتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام مسکرا دی، کیا کہ تم جانتے ہو جب تم عقل نہیں تھی برسوں پہلے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے، آپ کے مبارک دانتوں سے وہ نور نکلا کہ وہ دیکھتے ہی پہچان جائے کہ یہی یوسف ہے۔ قالوا انک لانت یوسف، کیا تمہیں یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے فرمایا قال انا یوسف وهذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب فرمایا لقد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ اصول جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ کبھی محنت ضائع نہیں کرتا۔ ہم محنت تو کرتے ہیں، نہ تقوی ہوتا ہے نہ صبر ہوتا ہے، جی ابھی چاہیے ابھی چاہیے ابھی چاہیے، میں مر جاتے ہیں ہم، ابھی چاہیے جیسا میں چاہتا ہوں۔ ارے بھائی تو پھر تقوی کہاں گیا، صبر کہاں گیا؟ تقوی کے ساتھ محنت کرو، اس کے بعد صبر اختیار کر کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو کہ وہ اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اسی صورت میں دے جس طرح تم مانگ رہے ہو، کسی اور صورت میں دے جس طرح وہ بہتر جانتا ہے، وہ ہمیں دے گا ضرور۔ ہم کیا بس یہ پسند آئیے تو یہی چاہیے؟ رب کی قدرت نے فیصلہ کسی اور شے کا کیا ہوا ہے، ایک تمہاری پسند ہے، ایک تمہارے رب کی پسند ہے، ایک تمہارا انتخاب ہے، ایک تمہارے رب کا انتخاب ہے، تو کیا اپنے رب کے انتخاب اور مرضی سے اپنی مرضی کو ٹکرا دو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو 10 جگہوں پر ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، محنت کمپلیٹ کرنے کے بعد محنت کمپلیٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ صبر کریں کہ میرا مولا جو ہے نا، میرا رب جو ہے وہ تو کافروں تک کو نوازتا ہے، میں تو پھر اس کا ماننے والا بندہ ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی کو لے جاؤ، لیکن ایک کام کرو، اب تم نے پہچان ہی لیا کہ میں یوسف کو دشمن تو ہوں ہی نہیں، سارا غم خوف ختم ہو گیا۔ ایک کرتا دیا، والد کی حالت یہ ہے، لے جاؤ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، بس یہ میرا کرتا استعمال شدہ تم ان کے چہرے پر ڈالو گے اور ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ ایک نبی کے
جو ہے تبرکات کا کمال ہوتا ہے. ایک نبی دوسرے نبی کے لیے اپنا کرتا بطور تبرک بھیج رہا ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. شہر مصر سے قافلہ باہر نکلا ہے، آپ کے شہر میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا ہے، صرف حدود میں پہنچا ہے. ماں حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ جب وہاں سے مصر سے قافلہ جدا ہوا قَالَ أَبُوهُمْ ان کے والد نے کہا إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. لولا ان تفندون لیکن تم سمجھو گے کہ شاید میرا کوئی عقل کا مسئلہ ہو گیا اور تم یہ سمجھو گے کہ میں شاید بہک گیا ہوں. ایسا نہیں ہے، مجھے واقعی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. پھر وہی بھائی کہ جو وہ خون والا کرتا برسوں پہلے لے کر آیا تھا کہ یوسف جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور انتقال ہو گیا ہے، اس نے کہا نہیں، وہ سب سے بڑی غم کی خبر بھی میں نے سنائی تھی، وہ کرتا بھی میں ہی لے کر گیا تھا، آج یہ کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا اور خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا. وہ وہاں سے دوڑا، میلوں کا فاصلہ اس نے دوڑ کر طے کیا ہے. جو روٹیاں 7 روٹیاں اس نے اپنے پاس رکھی تھی نا سفر کے لیے، وہ بھی پوری نہیں کھا سکے اور اتنی خوشی سے دوڑے ہیں. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا آئے خوشخبری سنائی یوسف زندہ ہے، یہ کرتا یوسف کا اس نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور ان کے چہرے پر ڈال دیا گیا فرتد بصیرا. اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے وہ ان کی آنکھیں لوٹا دی. پھر انہوں نے معافی تلافی کی، سارا معاملہ ہوا. اس کے بعد کہا کہ یوسف چاہتے کیا ہے؟ کہا کہ یوسف یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ ہمارے ساتھ چلیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کریں اور وہیں رہیں. پھر یہ پورا قافلہ ایک بار پھر سے گیا، شاندار استقبال ہوا جیسے کسی وزیر کسی بادشاہ کا استقبال ہوا کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنے لشکر کے ساتھ استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر موجود ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا نا تو آپ کو خوشی کی وجہ سے ایک رونا آ گیا، ایک کیفیت طاری ہوئی کہ یار اتنا میرے بیٹا کو اتنا بڑا مقام مل گیا اور اتنا بڑا لشکر میرے لیے آیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، عرض کرتے ہیں حضور زمین پر تو دیکھ لیا، ذرا آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھائیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو فرشتے خوشیاں منا رہے تھے. حضرت جبریل نے کہا حضور جس دن سے آپ کو غم لاحق ہوا ہے یہ فرشتے آنسو بہا رہے تھے، آج آپ کو خوشی ملی ہے تو آپ کی خوشی میں یہ فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. ایک نبی کی شان دیکھ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں، ایک نبی کی شان دیکھ رہے ہو کہ نبی اگر خوش ہے تو فرشتے خوش ہیں، نبی اگر غمگین ہو جائے تو فرشتے غمگین ہو جاتے ہیں. حالانکہ فرشتے ان کیفیات سے پاک ہیں، یہ خدا کی قدرت کے جلوے. آج ہم اس نبی کے ماننے والے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی امام ہے، جو حضرت یوسف کا بھی امام ہے، جو حضرت آدم کا عیسیٰ تک سب انبیاء کا امام ہے. اگر ہم نے اپنے اس محبوب کو ناراض کیا تو آسمان تک ناراضگی کے اثرات جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ہر ہفتے میں ایک بار پیر کے دن، جمعرات کے دن یا بعض اور روایات اعمال پیش کیے جاتے پوری امت کے. جو اچھے عمل کرتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو برے عمل کرتا ہے تو ایک تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی حضور بد دعا نہیں دیتے، اس وقت بھی حضور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. تو اب ہمیں حضور کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے؟ ہمارے نبی وہ نبی نہیں ہے جو مر کر مٹی میں مل گئے ہو. وہاں احساسات آج بھی موجود ہے، وہاں کیفیات آج بھی موجود ہے، وہاں رضا اور ناراضگی آج بھی موجود ہے. تو امتی سوچ تو صحیح، جب تو مانتا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں، میرا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں علاقے سے فلاں نے فلاں کے بیٹے نے درود پڑھا ہے، تو جب تو زنا کرتا ہے نا تو زنا کی رپورٹ بھی ایسی جاتی ہے. جب تو کسی کو گالی دیتا ہے نا تو وہ گالی کی رپورٹ بھی ایسی جاتی ہے. جب تو نمازیں چھوڑ کر سو رہا ہوتا ہے وہ بے نمازی ہونے کی خبریں بھی ایسے ہی جاتی ہے. جب تو حرام خوری کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ تیرے حرام کھانے اور حاصل کرنے کی خبریں بھی اسی طرح جاتی ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف ہوتی ہے. ہمیں اپنی لذتوں کی فکر، رسول اللہ جنت میں قرب عطا فرمائے، محشر میں دامن میں چھپائے، قبر میں آ کے سوالوں کے جواب دے، موت کے وقت آ کر کے کلمہ پڑھائے تو نے کیا کیا زندگی بھر. اسی آمنہ کے لال کو زندگی بھر ناراض کرتا رہا، کبھی چوری کر کے، کبھی ظلم کر کے، کبھی زنا کر کے، کبھی حق تلفی کر کے، کبھی خدا کی بارگاہ سے جو ہے دور ہو کر. ہمیشہ ہم نے تکلیف دی ہے. ہم نے راضی کب کیا ہے؟ راضی اس وقت ہوں گے کہ جب ان کی مرضی پر اپنی مرضی کو ہم ڈھال لیں گے، اپنی مرضی ان کی مرضی، اپنی مرضی کو تابع کر لیں گے ان کی مرضی.
تو جب جا کر وہ خوش ہوگی. تو یہ مت سمجھو کہ صرف تمہارا درود ہی پہنچتا ہے، حضور فرماتے سارے اعمال پہنچتے ہیں. تو خیال رکھو کہ ہمارا ہمارے نبی سے رشتہ کیا ہے اور ہمارا ان کے متعلق عمل کیا ہے، ان کی رضا اور ناراضگی سے متعلق. یہ قابل غور بات ہے. بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو اوپر بلایا تخت پر. ان سب بھائیوں نے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، یہ کسی اور موقع پر بحث کریں گے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ حضور میرا پہلا خواب پورا ہو گیا. وہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو کہا کہ دیکھیے میرا پہلا خواب پورا ہو گیا. ان 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے. وہ شروع میں غلطی پر تھے لیکن اس کے بعد وہ صحیح ہو گئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کے متعلق اپنی مثالوں میں، اپنی گفتگو میں کوئی ایسا جملہ کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو استعمال کرنا جائز نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے صحابی ہیں. ابتدا میں ان سے غلطیاں ہوئی لیکن اس کے بعد وہ کامل طور پر توبہ کر چکے. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہو کوئی جملہ ایسا استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ زلیخا خاتون جس نے شروع میں غلطی کی تھی اس نے بھی توبہ کر لی تھی اور اس کے متعلق بھی جو ہے کوئی ایسا برا لفظ نہیں کہنا چاہیے. ادب آداب کا خیال رکھیں، سب کا ادب کرتے چلے جائیں. اللہ اس کی بنا پر بڑا نوازے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.